لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تعالی شأنہ کے بندوں میں سے، بندیوں میں سے جب بھی کوئی بندہ، جب بھی کوئی بندی ایسا کام کرتا ہے یا کرتی ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے ڈھیروں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے، آفتیں ٹلتی ہیں، اللہ کا عذاب رکتا ہے۔ کوئی بھی عمل جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، رمضان المبارک کے روزے، حج، زکوٰۃ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض نمازیں، یا گناہوں سے بچنا، یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا، یہ بھی ایک عمل ہے۔ بچنا تو نہ کرنا بھی تو ایک عمل ہے نا۔ ایک شخص شراب پی سکتا تھا مگر نہیں پی، تو جس طرح شراب پینا عمل ہے تو نہ پینا بھی عمل ہے۔ جس طرح بات کرنا عمل ہے تو خاموش رہنا بھی عمل ہے۔ تو جو بچتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، شراب سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، غیبت سے بچتے ہیں، کسی مسلمان کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو تکلیف پہنچانے سے بچتے ہیں، یہ سب ضروری کام ہیں، اور ان کاموں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ مگر وہ کام جو ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، بس ایسے ہی کسی کو صدقہ دے دیتا ہے، نفل صدقہ، 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ، اس سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، اس سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ کوئی تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نفل اعمال ہیں جو ضروری نہیں اور چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ہمارے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے، یہ جب وجود میں آتے ہیں تو برکتوں کی بارش برستی ہے، رحمتوں کی بارش برستی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بلائیں ٹلتی ہیں۔ تو ایک شخص کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان ہی ایک عمل ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ من کل الوجوہ، فرام all اینگلز، وہ دوسرے اعمال سے افضل ہے۔ ایمان نماز سے افضل، من کل الوجوہ۔ نماز میں ایسا کوئی اینگل نہیں ہوگا، ایک اینگل بھی کہ آپ یہ کہیں کہ نماز اس اینگل سے ایمان سے افضل ہے، نہ، ہر اینگل سے ایمان ہی افضل ہے۔
نماز سے بھی افضل، زکوٰۃ سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، حج سے بھی افضل، عمرے سے بھی افضل، ذکر سے بھی افضل. حضرت فرماتے ہیں تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ایمان کے علاوہ باقی دوسرا کوئی عمل نہیں ہے جو من کل الوجوہ دوسرے کسی عمل سے افضل ہو. مثال کے طور پر نماز جو ہے وہ روزے سے افضل ہے، اس اینگل سے، 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 99 اینگل سے نماز روزے سے افضل، مگر ایک اینگل سے روزہ افضل ہے. کسی عمل کو دوسرے عمل پر من کل الوجوہ فضیلت حاصل نہیں ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم حاصل کرنا یہ ہر اعتبار سے من کل الوجوہ ایوری اینگل سے نماز سے افضل ہے، یا نماز من کل الوجوہ علم سے افضل ہے. نہیں، کوئی ایسا ایک ہی عمل ہے، بس ایک ہی عمل ہے ایمان، کہ من کل الوجوہ ہر اینگل سے، ہر عمل سے افضل. کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایسا اینگل نکل آوے کہ یہ اینگل اس عمل کو ایمان سے افضل بنا دیتا ہے. تو اتنا بھاری بھرکم، اتنا عظیم الشان عمل جو من کل الوجوہ تمام اعمال سے افضل ہے، جب وہ عمل وجود میں آتا ہے تو کتنی رحمتیں برستی ہوں گی، کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اس عمل کی وجہ سے کتنی بلائیں ٹلتی ہوں گی، اللہ کا غصہ کتنا ٹھنڈا ہوتا ہوگا. اور 2 رکعت نفل جب اللہ کی خوشنودی کو لانے والی ہے، 2 رکعت نفل، تو ایک شخص کفر کی ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی شاہراہ پہ آ جاتا ہے، تو اللہ اس وقت کتنا خوش ہوا ہوگا. اور یہ اللہ تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو سعادت عطا فرمائی کہ اس مجلس میں ہمیں شریک کیا آج. تو اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک اللہ کا ایک بندہ کفر کی ظلمتوں سے نکل کر ایمان کے نور میں داخل ہوا، وہ آج اللہ کا حقیقی بندہ بن گیا، اللہ اسے ولایت کے مقام تک پہنچائے. یہ بھی خوشی کی بات ہے، یہ بھی اس پہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر کی دوسری وجہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے اس مجلس میں شریک رکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اس وقت دنیا میں ایسی محنتیں ہو رہی ہیں کہ دین میں شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے. یہ ہمارا نوجوان بھائی جو بھی مسلمان ہوا وہ کسی جیل میں بیٹھا ہوا نہیں تھا، کسی اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھا ہوا نہیں تھا. اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوگا، اس کے ہاتھ میں بھی سوشل میڈیا ہوگا، اس کے پاس بھی یوٹیوب تک ایکسس ہوگا. اس نے پتہ نہیں اسلام کے بارے میں کتنی کتنی چیزیں دیکھی ہوں گی. اس کے باوجود بھی اللہ تعالی شانہ ہدایت دیتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان بھی تازہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ایمان بھی پختہ ہو جاتے ہیں. مغربی دنیا میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، مغربی دنیا میں جہاں ہر طرح کی آزادی ہے، جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہر چیز کو عقل سے سمجھو، جہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ عقل کے بعد دوسرا آگے کوئی علم نہیں ہے، اور دین سیکھنے کے لیے عقل کو جھکانا پڑتا ہے، تب دین سمجھ میں آتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ جو عقل سے سمجھنے کی عادت جن کی ہوتی ہے کہ عقل سے سمجھے، عقل سے سمجھے، ان کے سامنے بھی دین کو اس طرح پیش کرواتا ہے کہ ان کی عقل جھک جاتی ہے اس کے سامنے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے یہ مٹانے سے نہیں مٹ سکتا. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
اس شعر کا مطلب یہ ایک مصرع ہے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسلام کا چراغ ہے نا، اس کے خلاف جتنی بھی کوششیں اور محنتیں ہوتی ہیں ان کی حیثیت پھونک سے زیادہ نہیں ہے. پھونک ہے بس، بڑی سے بڑی تحریک، بڑی سے بڑی کوشش، بڑی سے بڑی محنت، پھونک سے زیادہ نہیں. تو ہمیں اپنے اس محبوب دین کی جو اللہ نے ہمیں بغیر محنت کی دے دیا، اللہ نے ہم سے ایسی قربانی نہیں کروائی. اب یہ دیکھو، یہ لڑکا ہے، ماں ہوگی، باپ ہوگا، بھائی بہن ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، ایک مستقل اپنا ایک رہن سہن، ایک لائف سٹائل، اسے چھوڑ کر کے اسلام میں داخل ہو. کتنی قربانی، کتنی محنت. اور دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں اسلام لوگ قبول کرتے ہیں اور جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے. آج بھی انہیں قتل کر دیا جاتا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے. ہمارا یہ ملک بہت اچھا ہے، اس ملک میں آزادی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آزادی کو باقی رکھے کہ یہاں کسی پر کوئی زور جبر نہیں، کوئی زور جبر نہیں. ایسے ملک میں اسلام کی دعوت کے لیے میدان جو ہے بہت ہموار ہوتا ہے. کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. آپ کسی کو دعوت دو، کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. کوئی اسلام قبول کرتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. مگر یہ کہ قربانی تو ہے. اسی لیے یہ جو نو مسلم ہوتے ہیں، نو مسلم، یہ لوگ اسلام کی ہم سے زیادہ قدر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں مفت میں مل گیا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ ہمیں سنایا کرتے تھے، یہی اسلام کی قدر کے بارے میں سناتے تھے. ہمارے والد صاحب یہ فرماتے تھے کہ ہمیں تو اسلام وراثت میں ملا ہے. ابا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان. ہم نے اس کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی ہے. جو ریورڈ ہوتا ہے وہ جد و جہد کرتا ہے. اسلام کو تلاش کرنے کی بھی جد و جہد، اور اسلام ڈھونڈنے کے بعد پھر قبول کرنے کی بھی جد و جہد. سمجھ میں آ جانے کے بعد بھی آدمی قبول نہیں کر پاتا. ہرقل قیصر روم، اس کو سمجھ میں آ گیا تھا اسلام. اسلام اس کو سمجھ میں آ گیا تھا. اس نے جب دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط لے کر کے پہنچے دعوت اسلام کا، تو اس نے یہ کہا کہ وَلَوْ أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ. اگر مجھے یہ یقین ہو جاتا کہ میں اس پیغمبر تک پہنچ سکوں گا، یعنی اس کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ مجھے یقین نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو میری قوم مجھے مار ڈالے گی، اس لیے مجھے یقین نہیں ہے کہ میں وہاں پہنچ سکوں گا مسلمان ہو کر. لیکن اگر مجھے یقین ہو جاتا کہ میں ایمان قبول کروں گا تو بھی میری قوم مجھے کچھ نہیں کہے گی، کچھ نہیں مجھ سے کرے گی، اور میں مدینہ منورہ جا سکوں گا، تو میں ضرور اسلام قبول کرتا، اور اسلام قبول کر کے ضرور میں مدینہ منورہ پہنچنے کی تکلیف برداشت کرتا. اور پھر آگے اس نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں وہاں پہنچ جاتا مدینہ منورہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مجھے میسر آ جاتی، تو میں وہاں بادشاہ بن کر کے نہ جاتا. لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو میں ان کی خدمت میں لگ جاتا اور ان کے قدموں کو دھوتا. یہ اس نے اپنے دربار میں کہا. لیکن اسے ڈر تھا. اس نے کہا کہ میں اسلام اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وَلَكِنِّي أَخَافُ الرُّومَ، مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہرقل نے جب جنگ غزوہ تبوک کے موقع پر ہرقل کے پاس پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کر کے دعوت دو دوبارہ.
تو ہرقل کے پاس پھر وہ قاصد گئے. تو قاصد نے یہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم روم جاؤ اور روم میں جا کر پوپ سے بات کرو. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ روم پہنچے. شارحین حدیث نے لکھا ہے یہ واقعہ. اور وہ جب روم پہنچے اور روم آ کر کے ان سے بات چیت کی، پوپ کا، اس زمانے کے پوپ کا، یہ شاید پہلی مرتبہ آپ حضرات سن رہے ہوں گے. تو پوپ سے جا کر بات چیت کی اور دعوت دی کہ ایک نبی آخر الزمان آئے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اور انہوں نے مجھے ہرقل کے پاس یہ پیغام لے کر بھیجا، تو ہرقل نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. ہرقل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر پوپ مسلمان ہو جائے اور روم والے سارے اس کے ہاتھ پر اس کے ساتھ مسلمان ہو جائیں تو میرے لیے آسان ہو جائے. تو کہا کہ تم پوپ کے پاس جاؤ. تو پوپ بھی حق پرست تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا. تو ہماری تاریخ کے اعتبار سے یہ جتنے پوپ ہیں ان میں سے ایک پوپ بیچ میں مسلمان پیدا ہوا ہے، یعنی آیا ہے ایسے مسلمان ہوا، اور اس نے غسل کیا، مسلمان ہوا، اور مسلمان ہو کر کے کہا کہ تم چلے جاؤ اور ہرقل کو کہہ دو کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور نبی آخر الزمان کو بھی کہہ دینا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. روانہ کر دیا. یہ روانہ ہو گئے. یعنی اس تاریخی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ روم تک سفر کر کے آئے تھے، اور پھر پبلک کو جمع کیا، اور پبلک کو جمع کر کے اس نے ان کو سمجھایا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، وہ آ چکے ہیں، میرے پاس ساری چیزیں آ چکی ہیں، میں نے تحقیق کر لی ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں. وہی مار ڈالا، اسے قتل کر دیا. اب یہ صحابی رضی اللہ عنہ تو نکل چکے تھے، مگر خبر پھیلتے پھیلتے ان کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچی. یہ پھر دوبارہ قیصر کے پاس آئے اور قیصر کو کہا کہ وہ تو مسلمان ہو چکے ہیں. کہا قوم نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا؟ کہا قتل کر ڈالا. تو کہ پھر میں اسلام قبول نہیں کرتا، میں اسلام قبول کرنا، جان کو ترجیح دی، حکومت کو ترجیح دی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام دل میں اتر جاتا ہے مگر قبول نہیں کر پاتا. تو اسلام کو تلاش کرنا یہ ایک مستقل کام، اس کے بعد تلاش کرنے کے بعد دل قبول کر لے، مگر پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اسلام قبول کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. ابو طالب اسلام کو سمجھ چکے تھے، جان چکے تھے اسلام کو. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس روئے زمین پر جو سچے دین ہے، جو سچے دین آئے ہیں ان میں سے ایک سچا دین ہے، بہترین دینوں میں سے ایک دن یہ ہے. پیغمبر لے کر گئے یہ بھی انہی میں سے ہے. مگر میں ایمان کیوں نہیں قبول کرتا؟ لولا الملامت او ہدار مسبت، لوگ ملامت کریں گے کہ ابو طالب نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، لوگ گالی دیں گے مجھے. اس وقت تو میں سردار ہوں سب کا مکہ مکرمہ میں، لیکن لوگ برا بھلا کہیں گے مجھے. اگر مجھے یہ برا بھلا سننے کا اور ملامت کا اندیشہ نہ ہوتا، لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، تو میں کھلے دل سے اسلام قبول کر لیتا. اور جب آخری سانس نکلا، آپ اس کا ہم منظر کشی اس کی کر نہیں سکتے کہ ایک طرف ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور ابو طالب سے کس قدر محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنے احسانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور پھر ایمان اور کفر کی حقیقت سے جتنے آپ واقف تھے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واقف نہیں. میں نے ایسے 9 مسلموں کو دیکھا، ریورڈز کو دیکھا، کہ ان کا باپ یا ان کی ماں یا دادا دادی نانا نانی کوئی بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا
مرنے کے لیے آتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں اس تصور سے کہ اگر اسی حالت میں مر گئے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیسے جلیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو جنت جہنم تھی. اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے, کتنا غصے ہوتا ہے, یہ سب کچھ تھا. بولے کہ میرا چچا ابو طالب جس نے میرے اوپر اتنے, وہ اس حالت میں جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے کہا کہ چچا چپکے سے بس میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ دیجیے, بس میرے سامنے کلمہ, بس مجھے میں سن لوں, بس میں اللہ کے یہاں تمہاری گواہی دوں گا. اللہ کے کورٹ میں لڑنے کے لیے مجھے دلیل چاہیے, حجت چاہیے. کلمۃ احاج بہ عند اللہ, بس آپ وہ کلمہ پڑھ دیجیے تاکہ میں اللہ کے دربار میں لڑ سکوں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکوں. اور وہ کہہ رہے تھے اترغبو ان ملت عبد المطلب, ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑ رہے ہو, حیا نہیں آتی تم کو, شرم نہیں آتی. تو آخری جملہ جو زبان پر تھا وہ یہ تھا کہ الا ملت عبد المطلب, عبد المطلب کی ملت پہ مر رہا ہوں, اور سانس نکل گئی آخری سانس. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ابو طالب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اخترت النار علی العار, یہ کہتا ہے اخترت النار علی العار, میں نے نار کو آر پر ترجیح دی. یعنی یہ جو مجھے بہت شرم آتی ہے کہ لوگ مجھے ایسا کہیں گے کہ اپنے باپ داداؤں کا مذہب چھوڑ گیا, تو کوئی بات نہیں, آر مجھے نہیں چاہیے, یہ شرم نہیں چاہیے, میں نار کو, آگ کو ترجیح دیتا ہوں. یعنی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایمان میں داخل ہو جانا یہ کسی کے قبضے قدرت میں نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے ایمان میں ڈالنا ہے, چاہے اسے پھر مسلمان گھرانے میں پیدا کرتا ہے یا باہر سے لاتا ہے. گھر کے لوگ رہ گئے, ابو طالب رہ گئے, ابو جہل رہ گیا, ابو لہب رہ گیا, چچے سارے مگر رہ گئے یہ, اور بھی بہت سارے رشتہ دار رہ گئے. اور اللہ تعالی شانہ نے حبشے سے حضرت بلال کو اٹھایا اور ایمان کی دولت سے نوازنا تھا اور مؤذن رسول بنانا تھا, تو اللہ تعالی شانہ نے ان کو غلام بنا کر مکے میں پہنچایا. کسی طرح بکتے بکتے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور ایمان قبول کر لیا انہوں نے. بہت ماریں کھائی, بہت مشقتیں برداشت کی, ایسی مشقتیں برداشت کی کہ کوئی دین پر جم نہ سکتا. گرم گرم ریت پر ان کو گھسیٹا جاتا تھا, کنکریوں کے اوپر, پتھروں کے اوپر ایسے گھسیٹا جاتا تھا. دوپہر کی 11-12 بجے کی گرمی میں انہیں لٹایا جاتا تھا اور وہ کہیں اٹھ نہ سکے, ادھر ادھر سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیے جاتے تھے, حرکت نہیں کر سکتے تھے. کوڑے سے ان کو مارا جاتا تھا. لیکن آپ کی زبان سے ایک ہی بات آتی تھی, احد احد احد, اللہ ایک ہی, اللہ ایک ہی, احد احد, اللہ ایک ہی ہے, اللہ ایک ہی ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے کتنا اعزاز بخشا کہ جب اذان آئی اور مؤذن, اصل میں ہمارے ہندوستان, پاکستان, افریقہ وغیرہ کے اندر مؤذن جو ہے نا, وہ مسجد میں صفائی کے لیے جس کو رکھا جاتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مؤذن تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ افریقہ کے رہنے والے تھے, کالے آدمی تھے, غریب آدمی تھے, اس لیے ان کو مؤذن بنا دیا. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. مؤذن کا تصور ہمارا اور مؤذن کا تصور اس زمانے کا بہت الگ ہے. میں انڈیا جاتا ہوں تو وہاں بھی جس جس کو کہہ سکتا ہوں کہتا ہوں, افریقہ جاتا ہوں وہاں بھی جس جس کو کہہ سکتا ہوں کہتا ہوں کہ مسجد کے لیے کیئر ٹیکر اور خادم رکھو, اسے خادم مسجد کہو, اسے مؤذن مت کہو.
اسے مسجد کا خادم کہو. بیت الخلا صاف کرتا ہے, باتھ روم صاف کرتا ہے, وضو خانہ صاف کرتا ہے, مسجد کو جھاڑو دیتا ہے, اونچی خدمتیں ہیں, مگر اسے آپ مؤذن کہتے ہیں. اور مؤذن ایسے شخص کو مؤذن کا ٹائٹل دے کر وہ صفائی وفائی کی جو حقارت ذہن میں ہوتی ہے وہی حقارت مؤذن کی ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے. اذان کے لیے اچھا آدمی منتخب کرو, کسی قاری کو اذان کے لیے منتخب کرو, کسی حافظ قرآن کو کہو کہ آپ اذان کہو, متقی پرہیزگار شخص کو, عزت والے شریف آدمی کو کہو کہ آپ اذان کہو, کسی عالم کو کہو کہ اذان کہیں. اور اذان کے لیے کسی کو مقرر مت کرو, اچھے اچھے لوگ قوم میں جو عزت والے سمجھے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور مؤذن کو کہو تم بھی کبھی کبھی دے دیا کرو, جو خدمت کرنے والا ہے اسے کیئر ٹیکر کہو, اسے خادم مسجد کہو, تاکہ یہ جو اذان کی جو عظمت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے کم سے کم وہ دوبارہ دل میں تو آئے. مروان کی حکومت کے دور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مؤذن تھے. اب اندازہ لگا لو کہ مؤذن کس کو کہتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروان ابن حکم کے حکومت کے دور میں مؤذن تھے. وہ اذان بھی کہتے تھے اور اقامت بھی کہتے تھے. اذان بھی کہتے تھے اور اقامت بھی کہتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا تھا یا نہیں؟ تو جیسے اونچے مقام والے ابو ہریرہ کو مؤذن بنایا گیا تھا, اسی طرح اونچے مقام والے بلال کو مؤذن بنایا گیا تھا. مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کو مؤذن بنایا گیا. حالانکہ وہ اجمی تھے اس لیے ان کے تلفظ بھی, ان کو اذان سکھانے میں ذرا دیر بھی لگی. اذان سکھائے جانے کے بعد بھی کچھ حروف جو ہیں اس کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی تھی, اس لیے کہ وہ اجمی تھے, حبشی تھے, لیکن پھر بھی ان کو مؤذن بنایا گیا. اور اذان جو ہے, اذان کہ لوگوں کو نماز کی طرف کس طرح بلایا جائے یہ خواب میں دکھایا گیا. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو ان کو بتایا گیا کہ اس طرح اذان کہنی ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی خواب میں بتلایا گیا کہ اذان اس طرح کہنی ہے. مشورہ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو نماز با جماعت کے لیے کیسے بلایا جائے, کیسے لوگوں کو اطلاع کی جائے. تو خواب میں ان کو بتلایا گیا. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے بلانا ہو تو اس طرح بلاؤ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا, سارے کلمات سکھائے. تو بھئی اذان کے لیے کس کو کہنا چاہیے تھا؟ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے فجر کی تم اذان کہہ دینا, لیکن نہیں, ان سے کہا کہ بلال کو بلاؤ اور بلال کو اذان کے کلمات سکھاؤ, اس لیے کہ اذان بلال کہے گا. ان کو حضرت بلال سے ملاقات ہوئی, حضرت بلال نے سارے کلمات سیکھے اور کلمات سیکھنے کے بعد انہوں نے اذان کہی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ تم اذان کہو, حضرت بلال کو کیوں بلایا؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے یہ سوال اٹھا کر جواب یہ دیا ہے, اس لیے کہ احد احد کا نعرہ بلند کرنے کے لیے جتنی تکلیف بلال نے برداشت کی تھی اتنی کسی نے نہیں. اس لیے جب اللہ کے نام کو بلند کرنے کا وقت آیا اور یہ اعزاز دینے کا موقع آیا تو اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم فرمایا کہ یہ اعزاز بلال کو دیا جائے. اور سب سے پہلی اذان تاریخ اسلام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں دی. اور فتح مکہ کے بعد جب پھر نماز کا وقت آیا اور سب سے پہلی اذان کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کہاں ہے؟ اور حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پہ. اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر حضرت بلال نے اذان کہی. تو مؤذن کا یہ مقام ہوتا ہے
اور عہد کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی تھی اس کا صلہ پھر مکہ مکرمہ میں ملا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ایک حبشے کا رہنے والا کالا آدمی جسے دنیا حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، اور بہت سے علاقوں میں ہمارے بلالی بھائیوں کو آج بھی لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. رنگ کی بنیاد پر میرے بھائیوں کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو. ہو سکتا ہے کہ اس کا ظاہری رنگ سانولا اور کالا ہو، مگر اس کا دل اندر سے ایمان کی تمازت کی وجہ سے بہت زیادہ منور اور روشن ہو. ہم میں سے ہر ایک سے زیادہ منور ہو، اتنا منور ہو کہ ہمارے دلوں کی روشنی ایک طرف اگر جمع کر دی جائے تو اس کی روشنی اس سے بھی بڑھی ہوئی ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی قربانیاں کرنی پڑتی ہے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے. اللہ تعالی شانہ نے ہمیں آسانی سے دی دیا. اسی لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں، اور جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے. اور اس پر سے میرے والد صاحب ایک قصہ سناتے تھے کہ ایک جگہ پر کچھ لوگ کھڑے تھے، بس کے انتظار میں تھے یا کہیں جانے کے انتظار میں تھے. تو وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے 50 روپے کے جوتے پہنے ہوئے تھے اور کندھے کے اوپر ہزاروں کی شال تھی. شال کندھے کے اوپر تھی. یہ شال بہت قیمتی آتی ہے، کئی ہزار کی شال تھی. اس زمانے میں 5,000 10,000 کی شال ہوگی اور 50 روپے کے جوتے. وہ کھڑے کھڑے اس کی نظر پڑ گئی کہ میرے جوتے تو بہت مہنگے، بہت گندے ہو گئے ہیں، گرد و غبار میں چھپ گئے ہیں جوتے. تو اس نے وہ شال اٹھائی اور وہ ہزاروں کی شال سے 50 روپے کا وہ جوتا صاف کرنے لگا. تو وہاں کوئی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ بھائی تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کس چیز سے کس چیز کو صاف کر رہے ہو؟ کہا کہ بالکل معلوم ہے. کہ قیمت بھی معلوم ہے؟ کہا بالکل معلوم ہے، یہ ہزاروں کی ہے اور یہ 50 روپے کی ہے. تو کہ پھر ایسا کام کیوں کر رہے ہو؟ تو کہ اس نے کہا کہ یہ شال جو ہے یہ میرے سسرال میں سے مجھے ہدیے میں ملی ہے. شال تو مجھے سسرال والوں ہدیے میں ملی ہے، مگر یہ جوتے جو ہے میں نے خون پسینے کو ایک کر کے پیسے بچا کر خریدے ہیں. اس لیے جوتوں کی قدر ہے میرے دل میں، اس لیے کہ اس کے لیے میں نے محنت کی ہے، یہ مجھے مفت میں مل گئی ہے. ہم لوگوں کو دین مفت میں مل جاتا ہے، اس لیے ہم قدر نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو دین محنت سے ملتا ہے، اس لیے یہ لوگ قدر کرتے ہیں. ہمارے عیسیٰ اینڈروز کو دیکھو، نابینا ہو گیا ہے وہ، مگر پھر بھی ہفتے میں 2-3 مرتبہ ضرور آتے ہیں مسجد میں، ضرور آتے ہیں. ہمارے مولانا عیسیٰ صاحب کو دیکھیے، خود نو مسلم ہے مولانا عیسیٰ صاحب، انہوں نے اسلام قبول کیا. ہمارے مولانا ایاز صاحب زید مجدہم کے ہاتھ پر انہوں نے امریکہ میں اسلام قبول کیا. مجھے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاد مکرم، استاد محترم، انہوں نے مجھے بھیجا تھا امریکہ تراویح پڑھانے کے لیے، اور پھر تسلسل کے ساتھ میں وہاں جاتا رہا کئی سالوں تک. اور میرے خیال میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب میں یہاں لیسٹر پہنچا تو اس سال میرا پروگرام ذرا بدل گیا اور باربیڈوس اور پناما کا سفر ہو گیا شاید اس سال. تو میری جگہ پر انہوں نے کہا، ہمارے ڈاکٹر عمر صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، کہ بھئی کسی کو تم ہی بھیجو. تو میں نے اس وقت مولانا ایاز صاحب کو بھیجا تھا میری جگہ پر. میں نے کہا کہ تم جاؤ سنبھالو، جانی پہچانی جگہ ہے. تو یہ میرے مقدر میں نہیں تھا، اس لیے اس سال میں نہیں پہنچا. مولانا ایاز صاحب گئے اور مولانا عیسیٰ صاحب نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. ایمان قبول کیا مولانا عیسیٰ صاحب نے ان کے ہاتھ پر. اور یہ بھی ایسے ماحول میں رہتے تھے، ایسی جگہ پر رہتے تھے کہ وہ مجھے کہنے لگے بعد میں کہ میں یونیورسٹی میں جو کورس کر رہا تھا اس میں ایک سبجیکٹ یا ایک کوئی کورس مختصر ہوتا تھا، ایک سبجیکٹ آپشنل،
اس میں آپ کو چھوٹی سی مختصر تھیسس لکھنی پڑتی تھی. تو اس میں جو ٹائٹلز میں چوائسز تھی تو کہا پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ بھئی یہ اسلام کیا ہے. اسلام سنا تو تھا اسلام کا نام, پتہ نہیں ہو سکتا ہی نہ سنا ہو, کہتے میں اسلام کے بارے میں جانتا کچھ نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ ذرا ایک نئی چیز ہوگی میرے لیے, ایک ایڈونچرس چیز ہوگی کہ میں ایسی چیز پر کچھ لکھوں جو میں جانتا ہی نہیں, تو معلوم ہوگا کہ اسلام ہے کیا. اور انہوں نے اس کے اوپر لکھا. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جب وہ میری تھیسس پوری ہوئی تو میں نے اخیر میں میرے ٹیوٹر کو لکھا تھا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اسلام کو بھی ایک ٹائٹل کے طور پر, ایک سبجیکٹ کے طور پر ہمارے لیے بطور چوائس کے رکھا, اور میں نے اس کو منتخب کیا. اس کے نتیجے میں اسلام کا میں نے مطالعہ کیا اس کو لکھنے کے لیے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا. وہ تھیسس میں نیچے لکھا انہوں نے. اور پھر ان کی جستجو جاری رہی, اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد میں گئے. رمضان کا مہینہ تھا, مولانا ایاز صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے, 2-3 نشستیں ان کے ساتھ ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد پھر مولانا ایاز صاحب نے یہاں کا ہمارا تعارف کرایا. تو پھر یہ یہاں اپنی ویکیشن میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں تو یہیں رہنا چاہتا ہوں, میں تو جانا نہیں چاہتا. ہمارے پاس اس وقت فل ٹائم عالم کلاس نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ٹھہر جاؤ, آپ کے ماں باپ وغیرہ پر برا اثر پڑے گا کہ اسلام نے تو ہمارے بیٹے کو بیکار کر دیا. تو جا کر کے اب تم محنت سے پڑھو اور پہلے جتنے گریڈز تم حاصل کرتے تھے اس سے بہتر گریڈ حاصل کرو, تاکہ تمہارے ماں باپ کو بھی یہ احساس ہو کہ اسلام نے ہمارے بیٹے کو اچھا بنا دیا ہے. تو یہ دوبارہ گئے, انہوں نے کورس مکمل کیا, اور کورس کا ایک حصہ تھا فرینچ کا, تو وہ پھر فرانس گئے. فرانس میں 6 مہینے 8 مہینے رہے, اور وہاں سے پھر ان کو یہاں آنا تھا. تو اس وقت تک میں اللہ نے ہمیں جگہ دے دی, تو ہم نے یہی مدرسہ شروع کیا, اور پھر وہ سب سے پہلے بیچ میں وہ بھی داخل ہوئے. اردو زبان سیکھی, عربی سیکھی, پورے عالم بن گئے. اور اب ماشاءاللہ یہ جو ہے لائٹ آف ہیرا کے نام سے ہماری سرپرستی میں ایک ادارہ چلا رہے ہیں. اس میں جو ہے 100 سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں. بہت خاموشی سے کرتے ہیں, پبلسٹی وغیرہ نہیں, اور بالکل شرعی حدود میں رہ کر کے مردوں کے ساتھ مرد ڈیل کرتے ہیں, عورتوں کے ساتھ عورتیں ڈیل کرتی ہیں. اگر کبھی عورتوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے تو مکمل پردے کے ساتھ, مکمل پابندی کے پردے وغیرہ کی پابندی کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور اللہ تعالی شانہ نے پھر فضل فرمایا, فضل فرمایا. میں خود بیٹھا ہوا تھا ایک دن, ان کے والد یہاں آئے ہوئے تھے, اور ان کے والد جو ہے ان کے ساتھ دکان میں گئے تھے ٹاؤن سینٹر میں. تو وہاں سے پیدل چل کر کے آئے, تو تھک گئے تھے. تو مولانا عیسیٰ اس وقت تو عالم نہیں بنے تھے ابھی, تو بیٹھ کر کے ان کے والد کا پاؤں دبانے لگے. تو ان کے والد کی آنکھوں سے موسلادھار بارش کی طرح آنسو بہنے لگے, اور وہ والد میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ میرا بیٹا کہاں تھا اور اسلام نے اسے کیا بنا دیا. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہ میرے بیٹے کو دیکھو, تصور ہی نہیں نا ان کے یہاں تو اس قسم کے بیٹا باپ کی خدمت کرے. اب تو مسلمانوں میں یہ تصور ختم ہو گیا ہے. تو پھر جو ہے وہ پہلے ان کی والدہ مسلمان ہوئی, اور دل میں اسلام کی عظمت اتنی کہ جب ان کی والدہ پہلی مرتبہ آئی, پہلی مرتبہ ان کی والدہ, ان کی بہن اور ان کے والد پہلی مرتبہ آئے, تو ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک دونوں کے دونوں حجاب میں رہے پورے, کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں ڈس رسپیکٹ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. حالانکہ مسلمان نہیں تھے, لیکن اللہ تعالی شانہ نے ان کی ماں کو پہلے اسلام سے سرفراز کیا, پھر ان کے بھائی کو اسلام سے سرفراز کیا, پھر ان کے والد کو اسلام سے سرفراز کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی بہن کو بھی اسلام سے سرفراز کیا. تو یہ سب دین ہے اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں. میرا عرض کرنے کا منشا, بات ختم کر رہا ہوں اب, یہ ہے کہ یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. اسلام قبول کرنے کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے, اور ہم میں سے ہر ایک نے اسلام قبول کیا ہے, پیدائش ہی کیا ہے مگر اسلام قبول کیا ہے.
اور جب ہم بالغ ہوئے اور جب اسلام قبول کرنا فرض ہو گیا تو اس کے بعد بھی ہم اسلام ہی پر رہے نا. یہ ہم نے عمل کیا ہے اسلام قبول کرنے کا, یہ ہمارے کھاتے میں ہے. یہ بھی کہ ہم نے بھی ہمارے کھاتے میں بھی اسلام ہے کہ ہم نے بھی اسلام قبول کیا, اسلام پر جمے رہے. بہت بڑا عمل, اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں. باقی جتنے اعمال ہیں ان اعمال کے ساتھ اگر آخرت میں کوئی جاتا ہے اور اس عمل کو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور کوئی عمل لے کر نہ جاوے, صرف ایمان لے کر کے جاوے تو آج نہیں تو کل 1000 سال کے بعد 1,00,000 سال کے بعد کسی نہ کسی دن وہ جنت میں ضرور جائے گا. اتنا بڑا عمل یہ ایمان کا عمل, اتنا بڑا عمل یہ. اور یہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کو دیتے ہیں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اٹھایا اور وہاں پہنچا دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایران سے اٹھایا اور وہ بھی بکتے بکتے وہاں سے پہنچ گئے. بکتے بکتے, وہ بھی غلام تھے اور غلام بکتے بکتے وہ بھی وہاں پہنچ گئے. اور حضرت صہیب رومی, حضرت صہیب رضی اللہ عنہ وہ تو عرب تھے, عربستان کے رہنے والے تھے, لیکن بچپن میں ان کو اغوا کر لیا گیا, غلام بنا لیا گیا اور بکتے بکتے وہ روم پہنچ گئے. اور ان کی زبان رومی تھی, رومی. اور پھر بکتے 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 پھر عربستان میں پہنچے. یعنی اللہ تعالیٰ جمع کرتے ہیں کہ اب نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں اور اس بندے کو میں ایمان دینا چاہتا ہوں. وہ وہاں پہنچے اور عربی زبان پر ان کو اتنا عبور نہیں تھا تو لوگ یہ کہتے تھے کہ تم عربی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, یار ذرا تو شرم کرو. ایسا بھی کہتے تھے لوگ, تھوڑی تو حیا کرو, عربی تو تم کو آتی نہیں ہے پوری, لہجہ تمہارا دیکھو, تلفظ دیکھو, اور تم کہتے کہ میں اصل عربی ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی میں اصل میں عربی ہوں, میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے, بچپن میں مجھے اٹھا لیا گیا تھا اور روم لے جایا گیا تھا میں, اور میں وہاں سلیو ہونے کی حالت میں اتنے سال گزار کے آیا ہوں, اس لیے میری زبان بدل گئی ہے. تو دیکھو کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ شانہ اٹھا کر لاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور ایمان قبول کرواتے ہیں. تو ہمیں جو ہے اس کی خوب قدر کرنی ہے. اور قدر کرنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ اس کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ جو ایمان ہے اس کی حفاظت کس چیز سے ہوتی ہے؟ اعمال سے ہوتی ہے, فرائض کے اہتمام سے ہوتی ہے, واجبات کے اہتمام سے ہوتی ہے, حرام سے بچنے سے ہوتی ہے, مکروہات تحریمیہ سے بچنے سے ہوتی ہے, اور سنن نوافل سے ہوتی ہے, ذکر و اذکار سے ہوتی ہے, مکروہات تنزیہیہ سے بچنے سے ہوتی ہے. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ جتنے زیادہ عمل ہو سکے ہم کریں. جتنا زیادہ عمل ہوگا اس سے ایمان محفوظ رہے گا, اور عمل میں جتنی کوتاہی ہوگی عمل کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ چھن جاوے. اس لیے کہ جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے وہ ایمان پر شکر گزاری کرتا ہے, اور جو ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ خوب گناہوں سے بچے. اور دوسری گزارش کیا ہے آپ حضرات سے؟ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہر شخص کوشش کرے کہ غیر مسلموں کو بھی کسی طرح ایمان کے قریب کرے. اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ خیر خواہی اور ہمدردی کی بات ہے. اس لیے کہ ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں چین سکون اور آخرت کی زندگی میں کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے. اور ہم اپنے دل میں ہر انسان کے لیے اس خیر خواہی کو پاتے ہیں. ہماری چاہت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر رہنے والا ہر انسان دنیا میں بھی چین سکون کے ساتھ رہے اور آخرت کی بھی ہمیشہ کی سرخ روئی پائے. تو اس لیے اس کے لیے ان کو اسلام کے قریب کرو. اور اسلام کے قریب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسلامی اخلاق اور اسلامی معاملات سیکھ کر جب بھی ان کے ساتھ ڈیل کرو تو اسلامی اخلاق کے ساتھ ڈیل کرو, اسلامی معاملات کے ساتھ ڈیل کرو. میں جب یہاں سے نارتھ کبھی جاتا ہوں تو کوشش یہ میری ہوتی ہے کہ ہماری بڑی ہمشیرہ ڈیوسبری میں رہتی ہے تو وہاں سے میں گزر جاؤں. صلہ رحمی ہے, اور بھائیوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے. سب بھائیوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھنا چاہیے. کتنا اچھا سلوک رکھنا چاہیے؟ ایک میں اس کے لیے تھرمومیٹر میں نے بنایا ہے.
بھائیوں کو اپنی بہنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک رکھنا چاہیے کہ بہن کے ذہن میں اگر ایسا خیال آئے کہ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے دل میں اطمینان ہو کہ ہمارے بھیا ہے نا، بھائی ہے ہمارا. اگر ناچاکی ہے شوہر کے ساتھ اور کبھی ایسا خیال آ جائے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو اس کے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ بھائی ہے نا، ابا نہیں ہے تو کیا ہوا، بھائی ہے. اتنا حسن سلوک رکھو اپنی بہنوں کے ساتھ. تو اکیلا ہی میں سفر کرتا تھا، تو میں جا رہا تھا، تو میں وہ آپ میں سے بہت سے ایگزٹ نمبر 40 کے اوپر جب میں اترا تو ڈیول کیریج وے ہے، تو میں ایسے ڈیول کیریج وے پر سے ایسے گزرا تو میں نے دیکھا کہ سائڈ پر ایک گاڑی رکی ہوئی ہے. تو میں نے ذرا گاڑی تھوڑی سلو کی، دیکھا کوئی ہے نہیں. میں آگے چلتا رہا تو تقریباً آدھا میل میں آگے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک انگریز جو ہے وہاں سے جا رہا ہے. تو میں نے اپنی گاڑی روکی اور میں نے گاڑی روک کر کے اس سے پوچھا کہ ایوری تھنگ اوکے؟ تو اس نے کہا کہ یس ایوری تھنگ از اوکے. اس کو میرے اندر انٹرسٹ نہیں تھا. تو میں نے کہا یور کار ہیز بروک ڈاؤن، اینی پرابلم، اینی وے آئی کین ہیلپ یو؟ تو کہ نو اٹس اوکے، ہم اوکے. پیٹرول ختم ہو گیا ہے. تو میں تو اس راستے سے بہت واقف تھا، تو میں نے کہا کہ یہاں سے پیٹرول اسٹیشن ذرا دور ہے، تو کین آئی گیو یو اے لفٹ؟ تو اسے بھی احساس تھا کہ بھائی چل کر کے جانا، تو منہ چڑھا کے ہی وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور میں نے اس کو پیٹرول اسٹیشن پر وہاں اتارا. اور اتار کر کے میں نے انتظار کیا. میں نے کہا میں اسے چھوڑ کر کے جاؤں گا. تو میں نے انتظار کیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو میں گاڑی سے اتر کر میں نے کہا کہ ایوری تھنگ اوکے؟ تو کہا کہ ہاں مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میرے پاس وہ پیٹرول کا کنٹینر تھا، وہ میں نے اسے دیا اور میں نے کہا تم پیٹرول اس میں ڈلوا دو، میں آپ پیسے دے دیتا ہوں. اس کو میں نے پیسے دیے. اس نے بہت کہا کہ مجھے آپ اپنا ایڈریس دے دو، میں چیک بھیج دوں گا. یہ میں نے کہا اٹس اوکے، ویل سورٹ ایوری تھنگ. اسے میں نے پھر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں بٹھایا تو اب ذرا وہ میرے ساتھ بات چیت کرنے لگا. تو اس نے مجھے جب میں نے ڈراپ کیا تو مجھے اس نے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا، آپ تو مجھے پہچانتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کو میرے لباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ تو کہا کہ ہاں. تو میں نے کہا کہ مجھے میرا مذہب یہ حکم کرتا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی مخلوق کو تکلیف میں دیکھو تو ان کی مدد کرو، اس لیے میں نے یہ کیا ہے. تو اس نے مجھے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اس وقت میڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے، اس وقت بہت ساری سیاسی چیزیں دنیا میں چل رہی تھی، افغانستان وغیرہ میں گلف وار ہو چکا تھا. تو کہا کہ مجھے تو بہت نفرت تھی مسلمانوں سے، اسی وجہ سے جاتے ہوئے میں نے تیرے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کی، لیکن تیرے عمل نے مجھے یہ بتلا دیا کہ میں غلط فہمی میں تھا. اب میں اسلام اور مسلمانوں سے دل میں نفرت نہیں رکھوں گا. بس اس طرح پیش آؤ، آپ اخلاق سے پیش آؤ. راستے میں کوئی ملے تو مسکراؤ. اسلامو فوبیا اتنا بڑھ رہا ہے کہ آپ ہاسپٹل میں جاؤ، جہاں کہیں بھی جاؤ تو آپ کی طرف یہ لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی گئی ہے ہمارے بارے میں، بہت سے لوگوں کے بارے میں. تو کوئی بات نہیں، ہمیں ہیلو کرنے کا، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ. اپنے نظر کی حفاظت کرتے ہوئے عورتوں کے ساتھ بھی بات چیت کرو، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ. اپنے نفس پر نظر رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ بس ہم کچھ بولے ہی نہیں، کچھ ہائے ہاؤ آر یو کرے ہی نہیں. اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو، آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو دیکھیں تو کہ بھائی آپ یہاں بیٹھ جاؤ، کسی کے لیے تھیلی ویلی اٹھا دو. حالات کا جائزہ لے کر. آج کل کوئی انگلی بھی آپ پر اٹھا سکتا ہے کہ اس نے میری چوری کر لی، فلاں کیا، یہ کیا. اور ہمارے دل میں جذبہ کیا ہو کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اگر کوئی غلط جذبہ ہو، وہ جذبہ دور ہو جاوے.
یہ اسلام کے قریب آئے، اس کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے تاکہ یہ بھی آخرت کی سرخروئی حاصل کر لے، اخلاق ہمارے اچھے ہوں، معاملات ہمارے درست ہوں، سچائی ہو، سچائی ہو، ہماری زبان پر ہمیشہ سچائی ہو، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے لیفلیٹ، چھوٹے چھوٹے ایسے لیفلیٹ ہو جس میں اسلام کے بارے میں کوئی پازیٹیو باتیں لکھی ہوئی ہوں، وہ 8-10 اپنے پاس رہنے دو، اور کوئی ایسا لگے کہ بھئی اس کو دینے جیسا ہے تو کہ پلیز ٹیک آؤٹ a few minutes to read this if you can، وہ لے لے تو ٹھیک ہے، نہ لے تو کوئی بات نہیں، تاکہ وہ پڑھیں اور پڑھ کر کے ایمان. اور آپ کے جو دوست ہیں دفتر میں کام کرنے والے، فیکٹری میں کام کرنے والے، ان میں سے جس کسی کے ساتھ آپ اسلام کے بارے میں کچھ بات کر سکیں تو کرو اور ایمان کی طرف لاؤ. اصل جو دعوت اللہ کا اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا، جو ایمان سے محروم ہے اسے ایمان کی طرف بلانا، یہ دعوت اللہ کا سب سے اعلیٰ شعبہ اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے وہ سب سے پہلے اس کا مصداق یہ ہے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَامِ. اے علی، تیرے ذریعے اللہ تعالی شانہ ایک آدمی کو ہدایت دے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس کا اعلیٰ مصداق کون ہے؟ اعلیٰ مصداق یہ دعوت اللہ، جس میں غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی طرف جا رہے تھے، خیبر کو فتح کرنے کے لیے، اور وہاں مسلمان نہیں رہتے تھے، وہاں غیر مسلم رہتے تھے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جب تم وہاں پہنچو تو سب سے پہلے اللہ کی طرف ان کو بلانا، یعنی ایمان قبول کرنے کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا. اس لیے کہ تیرا یہ عمل اگر مثمر ہو گیا اور ایک شخص بھی ایمان قبول کر لیا، ایک شخص نے بھی، تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر. اور اسی طرح مولانا عیسیٰ صاحب جیسے لوگ جن کی فیلڈ ہی یہ ہے، جو اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کا تعاون کرنا چاہیے ہمیں. جو لوگ صحیح العقیدہ ہے، نظریات ان کے صحیح ہیں، صحیح طریقے سے غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے، ان کا ہمیں تعاون کرنا چاہیے. تعاون کیسے کرنا چاہیے؟ لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرو، ذرا سمجھاؤ تھوڑا بہت، اور کہو کہ اگر آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہو تو میں آپ کو لے جاؤں، اور پھر ان کے ساتھ ٹچ میں کر دو. اسی طرح جو لوگ ارتداد کے شکار ہیں، وہ مسلمان جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک شبہات ہے، ان کو بھی مولانا عیسیٰ صاحب کے حوالے کرو، لے جاؤ کہ بات چیت کرو ان کے ساتھ. یہ ان کی فیلڈ ہے. تو جس طرح کسی کو ایمان میں داخل کرنا بہت اہم ہے، اسی طرح ایمان میں رکھنا بھی بہت اہم ہے، ارتداد سے بچانا بھی بہت اہم ہے. اور پھر ان کے جو بھی پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس میں بھی دلچسپی لو. بھائی ہر شخص اگر اس قسم کے پروجیکٹس میں مہینے کے 5-5 پاؤنڈ دے دیا کرے ہر شخص، تو ان کا کام بھی ہو جاوے. اور مولانا جو ہیں وہ اپنی روزی روٹی کے لیے سائٹ پہ دوسرا کام کرتے ہیں جس میں معمولی تنخواہ مل رہی ہے، اور یہ سارا کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں. یہ سارا کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں. جو جاب ان کا تھا پریزن سروس میں، تو فل ٹائم سے ہاف ٹائم ہوئے، اور ہاف ٹائم سے پھر ہاف ٹائم ہوئے، کہ اتنی تنخواہ میرے لیے کافی ہے، بس میں باقی سارا وقت جو ہے اس میں صرف کرنا چاہتا ہوں. تو تعاون کرنا چاہیے. تو بھائی غیر مسلموں کے لیے دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی شان ہو ان سب کو جنتی بنا دے، ان سب کو جنتی بنا دے، ان سب کو جنت. جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک کے باشندے جو ہیں، یہ حکومت جو ہے ہمارے لیے کتنی ساری سہولتیں مہیا کرتی ہیں. اس وقت حالات ذرا برے آ رہے ہیں، اس میں حکومت بھی مجبور ہے، ہر جگہ پر مجبوریاں ہیں، مگر فری میڈیسن ہوتی ہے، فری علاج ہوتا ہے، ہے کہ نہیں؟ ہاسپٹل جاتے ہیں، فری علاج ہوتا ہے. ایک MRI اسکین، CT اسکین، ڈاکٹروں سے پوچھو کہ کتنے خرچے کا ہوتا ہے، فری میں ہو جاتا ہے. مسلسل جو دوائیں، کسی کو کیمیو تھراپی ہو رہی ہے، کسی کو ریڈیو تھراپی ہو رہی ہے، ایک ٹیبلٹ 40 پاؤنڈ کی، 100 پاؤنڈ کی ہوتی ہے، اس سے بھی شاید زیادہ کی ہو، لیکن ریگولر مل رہی ہے مفت میں. جو شوگر ڈائبٹیز کے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کو ہر 6 مہینے کے بعد آنکھ ٹیسٹ کرانے کے بلاتے ہیں کہ آنکھ خطرے میں نہ پڑ جاوے.
ایسا نہیں کہ بھائی آنکھ ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے تو اب 2 سال کے بعد آنا. ایسا نہیں کہ اگر آپ کو کوئی آنکھ میں تکلیف ہو تو آنا, نہیں, ہر 6 مہینے کے بعد بلاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. جتنے شوگر ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان ایمپلائڈ ہوتا ہے تو اسے بینیفٹ دیتے ہیں جی, لو انکم پر ہوتا ہے تو اسے بینیفٹ دیتے ہیں. تو جو ملک ہمارے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اتنے زیادہ احسانات کا معاملہ کرتی ہے, تو کیا ان کے لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. ہمارے بھائی یوسف جنہوں نے آج اسلام قبول کیا, انہیں بہت ثابت قدمی نصیب فرماوے. واقعی رشک آتا ہے. عمر کیا ہے, عمر کیا, بالکل اتنی چھوٹی سی عمر. اس چھوٹی سی عمر میں تو مسلمانوں کے اکثر بچے عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, عیاشیوں میں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا توق ہمارے گردن سے نکل جاوے تاکہ ہم آزاد ہو جاوے, اور یہ آزادی سے نکل کر اپنی گردن میں اسلام کا توق ڈال رہے ہیں کہ ہم پابندی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے لا دینیت کے ماحول میں جب اللہ تعالی شانہ کسی کو اسلام کی اور ایمان کی توفیق دیتا ہے تو ضرور اللہ کو اس سے بہت محبت ہوگی, تبھی دیتا ہے. اور اپنے ایمان کی بھی فکر کرو, اللہ تعالیٰ اپنے نسلوں کی ایمان کی بھی فکر کرو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پر استقامت نصیب کرے. ہمارے بھائی یوسف کو بھی ایمان پر استقامت نصیب کرے, ہمارے مولانا عیسیٰ صاحب اور اس طرح دوسرے جتنے لوگ اہل حق میں سے یہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ ان سب کے کاموں میں برکت دے, اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کی برکت سے اسلام میں داخلہ نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہماری چھوٹی بہن جو ہے, ان کا ہاتھ کا ایک بہت ڈیلیکیٹ آپریشن ہوا ہے, تو ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو سلامت رکھے اور ہاتھ کو کام کرنے والا بنا دے, اور عافیت کلی دائمی عطا فرماوے, دکھ درد سے حفاظت فرماوے. اور دوسری گزارش یہ تھی کہ ہماری ماموزاد بہن جو ہے وہ بلیک بن کے اندر سیریس حالت میں ہے, تو ان کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ فضل فرماوے. اور ہماری ایک انڈیا میں سیکنڈ کزن ہے, تو ان کے شوہر کا آج انتقال ہو گیا ہے. جمعہ کا دن اللہ نے نصیب کیا, ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائے. اور باقی جتنے امت کے مریض ہیں, جتنے پریشان حال ہیں, جتنے مرحومین ہیں, سب کے لیے دعا کیجیے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم بارک لنا فیما آتیتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضیت لنا. اللہم بارک لهم فیما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللہم انا نسألک حسن الختام والعفو عما سلف وکان. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم, ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.